السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ موجودہ حالات کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے خیال میں چلے میں آج کا ایک کویشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ اب یہ دوسرے راؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں یا نہ میں نیچے کامنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ جس وانٹ ٹو سی کہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے اس سلسلے میں کیا ہے۔ خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز بھی میں نے ویلاگ میں آپ کو دکھانی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ ایک بڑے ہی خطرناک قسم کے ڈرون کی یہ پہلی دفعہ یہ فوٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ ایک ڈرون کی فوٹیج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا نے جو انگوٹھا دکھایا ہے امریکہ کو، اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، یہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے رائٹرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ دی ہے، اور انہوں نے پہلی دفعہ غالباً باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ایکچولی اندر ہوا کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستانی جرنلسٹ کو جو ہے وہ ایک کنونشن سینٹر تک جو ہے محدود کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ویسے اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جناب پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کر سکے، پاکستانی جرنلسٹ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا دو چار چیزیں ذرا اس کو بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو دیکھیے، ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ دوسری سائڈ جو ہوتی ہے نا وہ خبر کو چھپانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے اور آپ نے خبر تک پہنچنا ہے، کیونکہ آبویسلی وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گی۔ یہاں پہ ظاہری بات ہے کنونشن سینٹر کا جو ہے وہ پورا انتظام کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ مجھے بھی انویٹیشن آیا ہوا تھا کہ جی آپ آ جائیں کنونشن سینٹر، پتہ نہیں آئی ڈڈ ناٹ فیل لائک گوئنگ اوور دیئر، اور میں اسلام آباد گیا ہی نہیں، نہ میں اس کنونشن سینٹر میں گیا، نہ میں نے اسلام آباد سے جا کے کوئی کوریج کی۔ میرے ذہن میں یہ تھا، میرے خیال میں یہاں سے بیٹھ کے بہتر طریقے سے اس کی رپورٹنگ کر سکتا ہوں اور رادر دین کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں۔ بہرحال جس کی بھی چوائس تھی ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن رائٹرز نے جو خبر دی ہے، انہوں نے کہا ایکسکلوسیو یو ایس ایران لیو ڈور اوپن ٹو ڈائیلاگ آفٹر ٹینس اسلام آباد ٹاکس۔ یہ بات اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلی دفعہ یہ ہوا تھا اور جے ڈی وینس نے ایکچولی تقریر کی تھی تو میں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ جے ڈی وینس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اپنے جملوں کی جو کنسٹرکشن کی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ خبر کہتی ہے جی ایرانی اور امریکی حکام نے دہائیوں میں ہونے والی اپنے اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات بغیر کسی بڑی پیش رفت کے ختم کر دیے، تاہم مذاکرات سے واقف 11 ذرائع کے مطابق بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ اب 11 مختلف سورسز سے یہ خبر کمبائن کر کے بنائی گئی، سو اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اس پہ بلیو کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام آباد کے لگژری سرینا ہوٹل میں مذاکرات 3 حصوں میں ہوئے، ایک امریکی وفد کے لیے، ایک ایرانی وفد کے لیے، اور ایک مشترکہ علاقہ جہاں پاکستانی ثالثوں کی موجودگی میں سہ فریقی ملاقاتیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق مرکزی کمرے میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف سمیت وفود کو وقفوں کے دوران باہر جا کر اپنے ممالک سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک پاکستانی حکومتی ذریعے نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب مضبوط امید پیدا ہوئی کہ کوئی پیش رفت ہوگی اور دونوں فریق کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے، لیکن حالات بہت جلد بدل گئے۔ ایک اور ذریعے کے مطابق فریقین کے معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور تقریباً 80% معاملہ طے ہو چکے تھے، مگر کچھ فیصلے ایسے تھے جن پر فوری اتفاق نہ ہو سکا۔ 2 سینئر ایرانی ذرائع نے ماحول کو بھاری اور غیر دوستانہ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باوجود کوئی بھی فریق کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاہم انہی ایرانی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح تک ماحول میں کچھ بہتری آئی اور ایک دن کی توسیع کا امکان پیدا ہونے لگا، مگر اختلافات برقرار رہے۔ ایک مغربی ذریعے نے کہا کہ ایرانی فریق یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ امریکہ کا بنیادی مقصد ایسا معاہدہ کرنا ہے جس سے ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دوسری جانب ایران کو امریکہ کے ارادوں پر عدم اعتماد تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے جاری ہیں اور معاہدے کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تعینات ایک سفارتکار کے مطابق جے ڈی وینس کے اسلام آباد چھوڑنے کے بعد بھی ثالثوں اور امریکی حکام کے درمیان رابطے جاری ہیں، جبکہ ایک ذریعے نے بتایا کہ پاکستان اب بھی تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات پہنچا رہا ہے۔ 11 میں سے 4 ذرائع کے مطابق مذاکرات کئی بار کسی ابتدائی فریم ورک تک پہنچتے دکھائی دیے، مگر ایران کے جوہری پروگرام، آبنۂ ہرمز اور مالی معاملات پر اختلافات کے باعث بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں زیادہ تر اہم بات چیت جے ڈی وینس، محمد باقر قلیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہوئی۔ ایک سیکیورٹی ذریعے نے کہا کہ مذاکرات میں اتار چڑھاؤ رہا، کشیدہ لمحات آئے، لوگ کمرے سے باہر گئے اور پھر واپس آئے۔ پاکستانی نمائندے جن میں آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار شامل تھے، رات بھر دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ کرتے رہے تاکہ مذاکرات جاری رہیں۔ ذرائع کے مطابق جب ضمانتوں اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوئی تو عباس عراقچی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر کیسے اعتماد کریں جب جنیوا مذاکرات میں آپ نے کہا تھا کہ سفارتکاری کے دوران امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ جملہ جنیوا مذاکرات کے صرف 2 دن بعد شروع ہوا تھا۔
یہ حملہ جنیوا مذاکرات کے صرف 2 دن بعد شروع ہوا تھا. ایک موقع پر کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ کمرے کے باہر بلند آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد عاصم منیر اور اسحاق ڈار نے چائے کا وقفہ کروا کر دونوں فریقین کو الگ الگ کیا. اتوار کی صبح تک جاری رہنے والے مذاکرات کے آخری مراحل میں امریکی وفد بار بار اپنے کمرے اور نجی حصے کے درمیان آتا جاتا رہا. تو یہ اس سارے مذاکرات کی انسائڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ رائٹرز نے پہلی بار شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ ایکسیوس نے یہ کہا ہے کہ جی یو ایس آسک ایران ٹو فریز یورینیم انریچمنٹ فار 20 ایئرز. انہوں نے جناب ایران کو کہا ہے کہ 20 سال تک آپ یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیں، اس کو بند کر دیں، تب ہمارے معاملات جو ہے وہ آگے جائیں گے. خبر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایران کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ ان مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ شرط جو ہے 20 سال والی جو ہے وہ منظور کرنی پڑے گی. ذرائع کے مطابق ایرانی فریق نے اس کے جواب میں اس سے کم یعنی سنگل ڈیجٹ کے عرصے کی تجویز جو ہے وہ پیش کیا، یعنی 10 سال سے کم. انہوں نے کہا جی 10 سال سے کم اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر شاید ہم مان سکتے ہیں. ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں اور اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے. اگرچہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا لیکن ایرانی فریق کو اتوار کی صبح تک ابتدائی معاہدے کے قریب ہونے کا احساس تھا اور نائب صدر جیری وینس کی پریس کانفرنس پر وہ حیران رہ گئے جس میں انہوں نے معاہدے کے قریب ہونے کا اشارہ نہیں دیا. ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا اور امریکی وفد کے اسلام آباد سے روانہ ہونے کا اعلان کیا. ایک ذریعے نے کہا کہ ایرانی اس پریس کانفرنس پر بہت ناراض تھے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی کہا کہ وینس نے انہیں فون پر بتایا کہ اصل رکاوٹ ایران سے تمام افزودہ مواد کا خاتمہ اور آنے والے برسوں حتیٰ کہ دہائیوں تک افزودگی نہ ہونے کی یقین دہانی ہے. ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے حوالے سے اہم پیشکش کرتے ہوئے یورینیم افزودگی کو 5 سال کے لیے معطل کرنے کی تجویز دی. تاہم امریکہ نے اس تجویز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 20 سال معطلی کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. اس کے علاوہ جیری وینس جو امریکی نائب صدر ہیں انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے 2 بنیادی مطالبات تھے. ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اور یہی ہماری تمام ریڈ لائنز کی بنیاد ہے. ایران یہ کہنے پر تو آمادہ ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن امریکہ تصدیق کے لیے ایک نظام وضع کرنا چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا اور یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران کے پاس یورینیم افزودگی کرنے کی صلاحیت نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خاص کریڈٹ انہوں نے کہا میں دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بطور میزبان غیر معمولی صلاحیت اور قائدانہ کردار کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کی ریاستی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو ممکن بنانے میں مدد دی جو ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ خبرساں ادارے بلومبرگ اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ اور ایران بالمشافہ مذاکرات کے ایک اور دور پر غور کر رہے ہیں. اے پی نیوز کے مطابق ثالثی میں شامل ایک ملک کے سفارتکار کا یہ کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن نئے مذاکرات پر رضامند ہو چکے ہیں. رپورٹ کیا گیا کہ مذاکرات کے مقام کے طور پر اسلام آباد کے علاوہ جنیوا کو بھی زیر غور لایا جا رہا ہے. ابھی مقام اور وقت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں. جمعرات یعنی کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک خوشخبری کم از کم اس پوائنٹ آف ویو سے مل سکتی ہے کہ دوبارہ مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہو سکتا ہے. اشوک سوین انڈین پروفیسر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان is soon going to host the second round of Islamabad talks between Iran and the US. It will give second round of heartburn to the Indian media. انڈین میڈیا کا بہت برا حال ہے کہ ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. ہم یہاں پہ دھرندر مووی پہ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وہ 56 انچ کی چھاتی نریندر مودی کے وہ بیانات، کوئی اس کو گھاس نہیں ڈال رہا. تو اور یہاں پہ اب دوسری دفعہ جو ہے راؤنڈ شروع ہونے لگے اور اس کے اندر پاکستان انوالوڈ ہے. انڈیا سے بات تک نہیں کوئی کر رہا. مطلب یہ صورتحال ہے. ادھر ساجد تارڑ ہیں جو بانی ہے امریکن مسلم فار ٹرمپ کے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا چیٹر از ایوری ویئر ان واشنگٹن ڈی سی دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ از گوئنگ ٹو اسلام آباد پاکستان himself to meet ایرانی ڈیلیگیشن ٹو فائنلائز the اسلام آباد accord. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیم کر رہے ہیں. بہرحال ساجد تارڑ صاحب کی بات کے اوپر میں ابھی کم از کم اتنی جلدی یقین نہیں کروں گا. میرے خیال میں جب وقت قریب آئے گا تو پھر شاید پتہ لگے گا کہ ان کی خبر جو ہے وہ کس حد تک سچ ہے. یہ بڑی نیوز ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی خود آتا ہے پاکستان اور ان مذاکرات کو فائنل شیپ دیتے ہیں. اچھا ویسے عام طور پہ میرا خیال میں اگر یہ معاملہ، ویسی میری ایک فیلنگ ہے کہ اگر یہ معاملہ ایکچولی حل ہو گیا نا، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یو نیور نو کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہے کہ جناب یہ اب میں آؤں گا، ہن میری ہوندی ہے انٹری، کیونکہ اب تو مذاکرات ہو گئے کامیاب. پہلے وہ جو اسپیڈ ورک تھا، پہلے وہ جو تھنک ٹینکس کے کام تھے وہ پہلے ہو گئے. آخری کوگی مارنے کے لیے جسے کہتے ہیں نا، سائن کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود کہے کہ جناب اب میں آؤں گا. بہرحال ساتھ ہی ساتھ ڈان نے بھی رپورٹ کیا کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ثالث امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں مدد دے رہے ہیں تاکہ کم از کم 45 دن کی توسیع پر اتفاق ہو سکے. ایک سفارتی ذریعے کے مطابق ایران اسلام آباد کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ یہ قریب، مانوس اور پاکستان کے ثالثی کردار کے لیے موضوع ہے. دوسری طرف امریکہ متبادل مقامات کے اوپر غور کر رہا ہے جو مذاکراتی ماحول، انتظامی سہولت اور سیکورٹی خدشات کے حوالے سے اس کی مختلف سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اب اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے
کہ ایران کا ایک بہت بڑا کنسرن جو ہوگا نا وہ اٹیک ہوگا، اسرائیلی اٹیک، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ جہاز کے اوپر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے جا رہے ہوں اور اسی جہاز کو جو ہے اسرائیل ٹارگٹ کرتے ہیں. یو نیور نو نا، مطلب وہ کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے. سو شاید اس وجہ سے بھی وہ فیل کرتے ہیں کہ ایک تو پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، پاکستان ہمیں سیکورٹی کور دیتا ہے، ہمارے جہاز جب پاکستانی حدود میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے لڑاکا طیارے جو ہے اس کو اسکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ پوری طرح جو ہے وہ ایئر پروٹیکشن، لینڈ پروٹیکشن جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان؟ اور ظاہری بات ہے ایک سکسیزفل دور مذاکرات کا آلریڈی پاکستان میں ہو چکا ہے. سو پاکستان اپنی گڈ ول جو ہے آلریڈی ڈیولپ کر چکا ہے، وہ سیکورٹی جو پیراڈائم ہے اس حوالے سے بھی اپنی دھاک جو ہے وہ بٹھا چکا ہے. سو وائی ناٹ پاکستان؟ خیر لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دوسری جانب سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور ناکام مذاکرات کے بعد امریکہ ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور اس نے اپنی سفارتی برتری کھو دی ہے. ایک ٹی وی انٹرویو میں گفتگو کے دوران ہلری کلنٹن نے مذاکراتی ٹیم میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکاف کی شمولیت پر بھی تنقید کی. سابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت ایران پر دباؤ ڈالنے والی قوت ہونا چاہیے تھا، مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے. دوسری جانب میں تھوڑا سا آپ کو جو آئل پرائسز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ $98 کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تیل ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی بھی کم از کم $100 سے جو ہے وہ نیچے ہی ہے. یہ کم از کم ایک اچھی خبر ہے. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جناب اس وقت 4500 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا. میں نے آپ کو یہ بات جو ہے وہ کل اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج جب کھلے گی تو وہ اوپر کی طرف جائے گی، کیونکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اب خبر آ چکی ہے. دوسری جناب مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قعانی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں مزاحمتی محاذ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا. بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قعانی نے اپنے بیان میں کہا کہ مزاحمتی قوتیں پورے خطے میں فعال اور منظم ہیں اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر جیسے علاقوں میں مطلوبہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں گے. جرنلسٹ ہیں کامران یوسف صاحب، کل میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا it's been over 17 hours since the US naval blockade but not a single incident. What does this indicate? That the move is just a posturing. The US know it and Iran know it. No appetite for going back to war. Strong indications for another round of talks. Push for a deal before ceasefire ends. If not, temporary ceasefire will be extended. Pakistani PM will make a similar request and both Iran and US will accept it. So وہ پہلے سے کامران یوسف صاحب جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 21 اپریل تک جو ہے وہ سیز فائر آلریڈی اناؤنس ہوا ہے. سو کوشش تو یہ ہے کہ 21 اپریل سے پہلے جو ہے یہ معاہدہ ہو جائے. آج آلریڈی 14 اپریل جو ہے وہ ہو چکی ہے. اچھا ویسے ڈیٹوں کے حوالے سے یاد ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا ہمیں کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ ڈیٹ اناؤنس بھی کیا کریں اور آپ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹائم بھی اس کا اناؤنس کیا کریں. میں پہلے بھی بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اس کے بجائے ہم نیچے ڈیٹ لکھ رہے ہیں. یہ میری تصویر کے نیچے دیکھیے، ہم یہاں پہ ڈیٹ لکھ رہے ہیں. سو یہ ڈیٹ اور ٹائم مطلب صبح کا وقت ہے، آفٹرنون ہے، ایوننگ ہے، یہ ہم لکھ دیتے ہیں وہاں پہ. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اناؤنس اٹ. آپ اس کو پڑھ لیا کریں جن لوگوں نے ابھی تک اس کو نوٹس نہیں کیا. تو خیر کمنگ بیک اوور ہے تو کامران یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو سکتا ہے اگر 21 اپریل تک معاہدہ نہ بھی ہو تو شاید اسے ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹویٹ ہو سکتا ہے وہ کر دیں اور اس کے اندر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. تو شہباز شریف صاحب آج کل سنی جاتی ہے ہر جگہ، تمہیں پتہ ہے ہر جگہ ہی مطلب جنہوں کہتے ہیں نا دا بیسٹ نیگوشیٹر، تو وہ کروا لیتے ہیں وہ. اچھا جی، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر جو میں ایکچولی جس پہ بات کر رہا تھا کہ چائنا نے ٹھینگا دکھایا ہے وہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب کل شام 7 بجے سے جو ہے وہ نیول بلاکٹ کا آغاز کر دیا گیا. نیول بلاکٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم اپنے جہاز لا کے کھڑے کر رہے ہیں، جنگی جہاز، اور کوئی بھی شپ جو ہے وہ ایران کی طرف نہیں جائے گا اور ایران سے آئے گا نہیں، ایرانی بندرگاہوں سے. یہ میں کلیئر کر دوں، ایرانی بندرگاہوں سے. تو اسی دوران جو ہے وہ ایک چائنیز جو وزارت خارجہ تھی ان کی جانب سے، میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ ان کی جانب سے آیا کہ جناب ہم تو کرتے ہیں ٹریڈ ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہمارے راستے میں خلل نہیں ڈالا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ میں نے آپ کو اگر یاد ہو میں نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا، اگر یہ خلل ڈالنے کی کوشش کی تو پھر تو چائنا اور امریکہ بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے. تو اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک چائنیز آئل ٹینکر جو ہے منگل کے روز آرام سے چھپ کر کے اسٹریٹ آف ہرمز اپنے ہرمز سے جو ہے وہ گزرا ہے، جبکہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ امریکی ناکہ بندی ہوئی تھی. یہ بات جو ہے پتہ لگتا ہے جی شپنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوئی ہے. ڈیٹا کے مطابق رچ سٹاری پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے آغاز کے بعد اس آبنہ ہرمز سے گزر کر خلیج سے باہر نکلا ہے. یہ ٹینکر اور اس کا مالک شنگھائی شوان رنگ شپنگ کمپنی لمیٹڈ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کے باعث امریکہ کی پابندیوں کی زد میں بھی ہیں. ڈیٹا کے مطابق رچ سٹاری ایک درمیانے درجے کا ٹینک ہے جو تقریباً 2,50,000 بیرل
میتھنول لے کر جا رہا ہے. اس نے یہ کارگو اپنی آخری بندرگاہ متحدہ عرب امارات کی ہمریا سے لوڈ کیا تھا. ڈیٹا کے مطابق اس چینی ملکیت کے ٹینکر پر چینی عملہ بھی موجود تھا, لیکن امریکیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس جہاز کو جو ہے وہ روک سکیں. جناب بلاکٹ لگائی ہوئی آپ نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا کہ سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر زور دیا کہ وہ اس بلاکٹ کو, یہ جو آپ نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں, اس کو ختم کیا جائے. سعودی عرب اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات کی میز کے اوپر واپس جائیں اور یہ بلاکٹس وغیرہ جو ہے مت لگائیں. سعودی حکام نے متنبع کیا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کے طور پہ آبنائے باب المندب کو نشانہ بنا سکتا ہے, جو بحیرہ احمر میں ایک اہم گزرگاہ ہے اور مملکت کی باقی ماندہ تیل برآمدات کے لیے نہایت اہم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے یہ حرکت کی وہاں پہ وہ دوسرے جو اسٹریٹ ہے اس کو بند کر دیں گے تو برائے مہربانی یہ کام نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. سعودی عرب نے ہرمز کی بندش کے اثرات کو جزوی طور پر کم کرنے کے لیے تیل کی برآمدات کو پائپ لائنوں کے ذریعے بحیرہ احمر کی طرف منتقل کیا ہے, جس سے ترسیل تقریباً 70 لاکھ بیرل یومیہ تک بحال ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے. سعودی عرب نے کہا ہے پاکستان کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے. $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کو دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گیا. یہ بیسکلی وہی ریپلیسمنٹ ہے جو متحدہ عرب امارات نے بیسکلی اپنے کہا تھے جی ہمارے پیسے جو ہے واپس کریں. تو سعودی عرب نے کہا کہ جی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کو, تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہٹ نہ ہو, فورن ریزروز جو ہیں وہ آپ کے کم نہ ہوں. اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو یہ مضبوط یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کو پریشان ہونے کی جو ہے وہ بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی جو فائنانس منسٹری ہے وہ پہلے بھی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے کافی انتظامات کیے ہیں اور مختلف آپشنز ہمارے پاس جو ہیں وہ زیر غور ہیں. وی ڈونٹ نو کہ وہ یہ سعودی آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ویسے انصار صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے وہ اس کی آفر کر دی ہے. دوسری جناب اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے بحرین, سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات اور اردن کی جانب سے معاوضے کی حالیہ مطالبات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممالک نے ایران کے خلاف امریکی اسرائیل کی جارحیت کی سہولت فراہم کی تھی. ان کی جانب سے یہ کلیم سامنے آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے ایران کے اوپر کہا کہ جی آپ نے ہمارے یہاں پہ بمباری کی, ہمیں نقصان پہنچایا, اس کے پیسے آپ پے کریں. تو اس کو انہوں نے جو ہے ایران نے ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ملک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ تقریباً $270 ارب بتایا جا رہا ہے. اتنا نقصان ہوا ہے ایران کا, $270 ارب کا. انہوں نے واضح کیا کہ یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ طور پر پہنچنے والے مجموعی نقصان کا ہے. اس کے علاوہ یروشلم کی ایک یونیورسٹی میں ایک رائے شماری کرائی گئی اسرائیلی عوام کے حوالے سے کہ جناب وہ جنگ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. تو وہ رائے شماری بتاتی ہے کہ وہ اب تھک چکے ہیں. سروے میں کے نتائج کے مطابق تقریباً 2/3 اسرائیلی عوام واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے مخالف ہیں. سروے کرنے والوں کے مطابق انہوں نے 9 اور 10 اپریل کو مجموعی طور پر 1312 اسرائیلی شہریوں سے بات کی. ان میں سے 1084 یہودی اور 228 عرب تھے. سروے میں شامل اکثریت کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حالیہ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود نہ تو ایران اور نہ ہی لبنان میں حزب اللہ کو زیادہ کمزور کیا جا سکا ہے. تقریباً 39.5% جواب دہندگان نے کہا کہ تہران پر حملے جاری رہنے چاہیے, جبکہ 41.4% کا موقف تھا کہ جنگ بندی کا احترام کرنا چاہیے. یعنی کہ میجورٹی نے کہا کہ جنگ بندی کا احترام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب ایک ویڈیو آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے, اور یہ بڑی ہی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے جس کے اندر بیسکلی ایک اسرائیلی ڈرون کو دیکھا جا سکتا ہے, اور الجزیرہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب ایک شخص جو ہے زخمی تھا, لیکن ایک ڈرون جو ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے دکھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اوپر سے وہ اس شخص کی ویڈیو بنا رہا ہے کہ وہ شخص زخمی ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی اٹیک کیا ہوگا, وہ زخمی ہوگا. اس زخمی شخص کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈرون پھر بھی جاتا ہے اور اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے اور اس کو ظاہری بات ہے قتل کر دیتا ہے. اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی حزب اللہ کا ایک کوئی کمانڈر تھا یا ان کا کوئی جنگجو تھا جسے ہم نے ٹارگٹ کیا. لیکن جنیوا کنونشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فوجی یا کوئی جنگجو اگر وہ زخمی ہو تو اسے آپ قتل نہیں کر سکتے جا کے. اگر وہ زخمی ہے تو آپ اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے یا ایمبولینس آپ اس کو دیتے ہیں, صرف اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مار ڈالیں. تو یہاں پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جنیوا کنونشن کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی. اسرائیل کا اوبیسلی ٹریک ریکارڈ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جنیوا کنونشن یا اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا ویسے بھی وہ خیال نہیں رکھتا. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ جناب تبنین ہاسپٹل ہے لبنان کے اندر, اور اس کے اندر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف گاڑیوں جو ہے ان کو نقصان پہنچا, ہاسپٹل کے جو شیشے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے.
یعنی کہ لبنان کے اوپر جو اسرائیل کی بمباری ہے اس کا سلسلہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کتنی خوفناک قسم کی جو ہے وہ یہ فوٹیج ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور فوٹیج ہے, یہ تائیر جنوبی لبنان کا ایک شہر ہے جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد ذرا گلیوں کا حال دیکھیے, وہاں پہ گلیوں کا کیا حال ہے. اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ کبھی انسانیت تھی ہی نہیں, یہاں پہ کبھی کسی قسم کے لوگ جو ہیں وہاں پہ رہتے نہیں تھے. گاڑیاں, بلڈنگز جو ہیں وہ کس طرح وہاں پہ تباہ کی گئی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.